منظور پشتون بھی یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ دہشت گرد کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ پختون ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، اس کو تو صرف پاکستان نظر آئے گا، پھر وہ تو ہر ایک کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں۔ تم نے جو 10 سال تک یہ لڑتے رہے، آرمی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، کا ٹیکہ صرف پختونوں نے نہیں لیا، اس ملک کی دفاع میں سب شامل ہے، سب کے اوپر واجب ہے۔ جب کوئی ریاست ٹوٹتی ہے تو اس ٹائم کے موجودہ حالات کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ایک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ایک بار صغیر تھا، تو یہ کیسے 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے؟ اس ٹائم کے موجودہ حالات کیسے، جس کی وجہ سے یہ تقسیم کرنا ضروری پڑ گیا؟ اسی طرح سے پاکستان کی جو موجودہ حالات ہے، کیا اس پر غور کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو؟ کیا اس سے ملک کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے جس کو یہ لوگ اگنور کر رہے ہیں؟ کوئی بھی ملک کی سطح پر بات ہو، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر غور کریں اور اس کا حل نکالیں۔ موجودہ حالات کے بارے میں بات کیوں کرنا چاہتا ہوں، زیادہ دور میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ منظور پشتون کو دیکھو، جو آج سے کچھ سال پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں لوگ تھے، جو ان کے آبائی گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، اس کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے تھے۔ آج دیکھو ان کو تقریباً لاکھوں لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی، میں تو حیران ہو گیا ہوں، مجھے لگا یہ کوئی عمران خان صاحب ہے، لیکن جب میں نے دیکھا وہ منظور پشتون تھے۔ لیکن ایسا کیا دیکھا ان لوگوں نے جب وہ منظور پشتون کی طرف چلے گئے؟ اور یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ لوگ کیوں اس آدمی کی طرف چلے گئے جو وہ اس پشتونوں کو افغانستان کے ساتھ ملانا چاہتا ہے اور ان کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اگر کوئی بھی ویژن ہے، مشن ہے، مسلسل ایک ہی قوم کو ٹارگٹ کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ ایک نہ ایک دن ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کے اوپر بوجھ ڈالتے جاؤ، ان کو دباتے جاؤ، بس وہ خاموش ہوتا رہے گا، لیکن یہ تو خون ہے۔ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کے خلاف وہ مجبوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے 1-2-3 باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے واقعہ پرسوں ہوا ہے سوات میں، جو بچوں کے وین کے اوپر حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے سوات میں، اکثر ایسے واقعات ہیں جو بچوں کے اسکول کے اوپر، وین کے اوپر دہشت گرد کے حملے ہوتے ہیں۔ آخر منظور پشتون بھی یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ دہشت گرد کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر کہاں یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں؟ اتنے آپریشن کیے، اتنا مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، نقل مکانی لوگوں کو کرنا پڑ گیا، اس کے باوجود بھی حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ یہ جو سوال کرتے ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہے۔ اگر یہ دہشت گرد بیرونی دہشت گرد ہیں، ان تو کبھی بھی ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ پختون ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، اس کو تو صرف پاکستان نظر آئے گا، پھر وہ تو ہر ایک کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ خیبر پختونخوا میں ہی اسی طرح یہ حادثات ہوتے ہیں تو مجبوراً لوگ منظور پشتون کو سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے پھر جیسے بلوچستان کے حالات دیکھو، ادھر بھی دہشت گردی ہوتی رہتی ہے، وہ لوگ بھی اکثر اداروں کے خلاف ہیں، منظور پشتون کے لوگ بھی اداروں کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر ایک ریاست کے اندر گیپ پیدا ہو جائے گا ایک نہیں، کیونکہ ظلم تو ہو رہا ہے۔ میں خود بھی ایک ایجنسی سے بلانگ کرتا ہوں، ہمارے بھی گھر تباہ کیے گئے ہیں، 10 سال آپریشن ہوا ہے، 10 سال تک لوگوں نے نقل مکانی کیا، اس کے باوجود یہ دہشت گرد کہاں چلے گئے؟ اور 10 سال میں یہ کون سے دہشت گرد ہے جو 10 سال تک یہ لڑتے رہے، آرمی کے ساتھ جنگ کرتے رہے؟ ابھی پھر 2-3 سال کچھ امن آ گیا، اس کے باوجود پھر آج حالات خراب ہو گئے، آج کرم ایجنسی میں جنگ شروع ہو گیا۔ آخر یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے، ان کو اگنور نہ کریں، کیونکہ لوگوں کی جانیں جائے جا رہی ہے، لوگوں کی جانی اور مالی نقصان ہوا جا رہا ہے۔ اس ملک کا ٹیکہ صرف پختونوں نے نہیں لیا، اس ملک کی دفاع میں سب شامل ہے، سب کے اوپر واجب ہے، پر فرض ہے کہ اس ملک کا دفاع کریں۔ پختونوں نے اس سے پہلے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، کیا وہ قربانیاں کم تھی کہ ابھی بھی 70 سال کے بعد بھی ہم لوگوں کو مزید آج تک قربانیاں دینی پڑ رہی ہے؟ تو اگر یہ ظلم بند نہیں ہوا تو ایک نہ ایک دن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تقسیم ہو جائے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو جائے۔